قربانی بھی کرتے ہو تو فرمایا نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے مجھے نہ اس کا خون، تمہارا گوشت تمہارے پیٹوں میں چلا جاتا ہے، کھا جاتے ہو، خون زمین پر بہہ جاتا ہے، مجھے تو دراصل اس کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ دل کا ایک حال ہے۔ اللہ پاک کسی قلیل شے کو بھی اس وجہ سے رد نہیں کرتا کہ یہ قلیل ہے، تھوڑی سی ہے، اور کوئی چیز بڑی کثیر ہو، بہت زیادہ ہو، اس وجہ سے قبول نہیں فرماتا کہ اس نے بڑا کچھ دیا ہے یا بڑا کچھ بھیجا ہے میرے پاس۔ فرمایا وہ قبول کرتا ہے تھوڑا عمل ہو یا زیادہ، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ کا نور کتنا ہے، میرے لیے خالصیت کتنی ہے، اس کے عمل کا چہرہ میری طرف کتنا یکسوئی سے ہے، توجہ کیا ہے۔ اس لیے کہ ذہن میں رکھ لیں تقویٰ والوں کو بڑا درجہ دیا، تقویٰ والوں کو اللہ نے فرمایا میرے ولی ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، اس نے اہل تقویٰ کو اپنی ولایت دی ہے، اہل تقویٰ کو اپنی قربت دی ہے، اہل تقویٰ کو اپنی دوستی دی ہے، اہل تقویٰ کو اپنی جنت میں اپنی مجلس دی اللہ رب العزت نے۔ ہر کوئی جنت میں پہنچ کر اپنے اپنے درجات کے مطابق نعمتیں پائے گا، مگر جو اہل تقویٰ متقی ہیں کیا ہوں گے؟ جو ایمان میں کامل ہوں گے اور عمر بھر متقی رہیں گے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہمیشہ تقویٰ کی زندگی گزارتے تھے، جن کا قدم تقویٰ کی منزل پہ کبھی ڈگمگایا نہیں ہوگا، جن کا تعلق ظاہر اور باطن کا اللہ کے ساتھ تقویٰ کی بنیاد پہ استوار ہوگا۔ فرمایا کہ ان کو جنتیں بھی ملیں گی اور باغات بھی ہوں گے اور نہریں اور دریا بھی، چشمے بھی ہوں گے، سب کچھ یہ تو اور جنتیوں کو بھی ملیں گے، مگر متقین کو کیا ہوگا؟ فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ کی بارگاہ میں خصوصی مجالس ہوں گی، نشستیں ہوں گی، مقعد صدق، سچائی کی مجالس ہوں گی اللہ کے حضور، عند ملیک مقتدر، اور وہ جو بادشاہ اقتدار کا مالک ہے اس رب کی بارگاہ میں خصوصی نشستیں لگائی گئی ہوں گی، اللہ کی مجلس میں خصوصی نشستیں لگائی گئی ہوں گی، خاص کرسیاں لگائی گئی ہوں گی، خاص جنتی صوفے لگائے گئے ہوں گے، خاص منزلیں اور سیج بچھائے گئے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اس مقعد صدق پر اس کے حضور مجلس میں متقی بیٹھے ہوں۔ اب وہ چاہتا ہے کہ جب جن کو میں نے اپنے سامنے بٹھانا ہے اور ہمیشہ، اور پھر وہ زندگی ہے جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، جہاں اپنی قربت میں بٹھانا ہے، تو وہ ایسے تو ہونا کہ وہ مجھے بھی اپنی زندگی میں اپنے سامنے دیکھتے تھے۔ تو فرمایا دوسرا قول یہ کہ ہر وہ چیز جو یبعدک عن اللہ، جو تجھے اللہ سے دور لے جائے، اس سے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے۔ اب کبھی تعریفات میں آتا ہے کہ دنیا پرستی سے، دنیا سے بچنا، شہوات سے بچنا، گناہوں سے بچنا، کبائر سے بچنا، صغائر سے بچنا، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا، بہت ساری چیزوں سے بچنا تقویٰ کی تعریف میں بیان کیا جاتا ہے، مگر یہ ایک جامع لفظ آ گیا، ہر وہ چیز اے بندے جو تجھے اللہ سے دور کر دے، اس سے بچنے کا نام تقویٰ۔ تقویٰ کا معنی ہم کرتے ہیں نا اردو میں پرہیزگاری، اور یہ بھی کرتے ہیں بچنا۔ بچنا کس سے؟ ہر اس چیز سے جو اللہ سے دور کر دے، اس سے بچنا تقویٰ ہے۔ کیوں کہ تقویٰ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جب ہر اس چیز سے آپ بچیں گے جو اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ سے دور کیا کرتی ہے؟ نافرمانی اللہ سے دور کرتی ہے، زینت حب شہوات، زین للناس حب الشہوات، شہوتیں دور کرتی ہیں، دنیاوی لذات کے پیچھے اتباع دور کرتی ہیں، خواہش نفس کے پیچھے جانا دور کرتی ہیں، تکبر دور کرتا ہے، غیبت دور کرتی ہے، چغلی دور کرتی ہے، بے صبری اللہ سے دور کرتی ہے، ناشکری اللہ سے دور کرتی ہے، دنیا کا حرص اور لالچ اللہ سے دور کرتا ہے، تکبر اللہ سے دور کرتا ہے، کبر اور عجب اللہ سے دور کرتا ہے۔
دنیا پرستی اللہ سے دور کرتی ہے، جاہ و منصب کی طلب اللہ سے دور کرتی ہے، دھوکہ دہی اللہ سے دور کرتی ہے، خیانت بددیانتی اللہ سے دور کرتی ہے، جھوٹ اللہ سے دور کرتا ہے، بے ایمانی اللہ سے دور کرتی ہے، مکر اور فریب اللہ سے دور کرتی ہے، دوسرے کا حق چھیننا اللہ سے دور کرتا ہے، ظلم اللہ سے دور کرتا ہے، ماں باپ کی بے ادبی اللہ سے دور کرتی ہے، اساتذہ اکابر کی بے ادبی اللہ سے دور کرتی ہے۔ الغرض ایک طویل فہرست ہے، ایک ایک چیز کو گنیں گے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ بس یہ علم ہو جائے کہ اللہ سے دور کرنے والی چیزیں کیا ہیں اور اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں کیا ہیں، بس ایک بنیادی چیز اگر سمجھ میں آ جائے تو بندہ کوئی بھی کام کرے، کسی مجلس میں بیٹھے، کوئی فعل کرے، کوئی کلام کہے، کوئی بات کرے، کسی سے کوئی ڈیلنگ کرے، معاملہ کرے، طرز عمل، طرز گفتگو، طرز عقل، طرز کلام، کوئی بھی کچھ کرے، یہ سوچے کہ یہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں، یہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا یا اللہ سے دور کرے گا۔ بس اب یہ دوسرا نقطہ۔ پہلا نقطہ جس پہ زور دیا وہ یہ تھا کہ یہاں اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے یا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر چاہتا ہے کہ میں یہاں ہوں اس جگہ پر اور اس فعل میں اور اس عمل میں، اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میں یہاں ہوں رہوں، اور اللہ مجھے نہیں دیکھنا چاہتا یہاں پر تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ پہلی بات یہ تھی۔ اب دوسری بات یہ سمجھا رہا ہوں، یوں غور کریں، اب ایک دوسرا اینگل دے رہا ہوں، یوں غور کریں کہ یہ جو کام ہے یہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا یا اللہ سے دور کر دے گا۔ دیکھ لیں، یہ ڈٹرمن آپ کے اندر ایک پیمانہ ہے۔ آپ کو یہ چیزیں پوچھنے کے لیے مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، امام صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کے پاس، علامہ کے پاس، کسی فاضل کے پاس، مدرس کے پاس، استاذ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے من کے اندر ایک، آپ کے اندر ایک کسوٹی رکھی ہے، ایک ترازو ہے، ایک پیمانہ ہے من کے اندر، جس سے آپ تعین کر سکتے ہیں کہ میں یہ کام اگر کروں تو مجھے اللہ کے قریب کرے گا یا دور کرے گا۔ ہاں دیکھ لیں، اگر عبادت ہے، نماز ہے، اللہ کے قریب کرے گی، وقت گزر گیا نماز نہ پڑھنا اللہ سے دور کرے گا، روزہ رکھنا اللہ کے قریب کرے گا، روزہ چھوڑ دینا اللہ سے دور کرے گا، زکوٰۃ صدقہ خیرات دینا اللہ کے قریب کرے گا، ہاتھ کھینچ لینا اللہ سے دور کرے گا، دوسرے کی حق کو ادا کرنا اللہ کے قریب کرے گا، اس کے حق سے بڑھ کر اس کو دینا اور قریب کرے گا، اس کے حق کو چھیننا یا حق سے کم دینا دور کرے گا اللہ سے، کسی سے دھوکہ کرنا اللہ سے دور کر دے گا، اور ایمانداری کے ساتھ کسی سے بھلائی کرنا اللہ کے قریب کرے گا، مشن کی خدمت کرنا، خیر کی دعوت دینا، نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا، نیکی کو پھیلانا، نیکی کو مضبوط کرنا، رات دن اپنی جان نیکی میں کھپانا اللہ کے قریب کرے گا، اور نیکی کی فکر نہ کرنا اللہ سے دور کرے گا، لوگوں کے دکھ میں اس کو اپنا دکھ سمجھ کے اس کے ازالے کی کوشش کرنا اللہ کے قریب کرے گا، انسانیت سے بھلائی کرنا اللہ سے قریب کرے گا، انسانیت کے دکھ درد کو دل میں محسوس کرنا اللہ کے قریب کرے گا، اور انسانیت کے دکھوں دردوں سے بے پرواہ رہنا اللہ سے دور کر دے گا، نیکی بھلائی کے پرہیزگاری کے کام کرنا اللہ کے قریب کرے گا، غفلت اللہ سے دور کرے گی، ذکر اور یاد اللہ کے قریب کرے گا، ناشکری شکوہ اللہ سے دور کرے گا، شکر مندی توکل رضا اللہ کے قریب کرے گا، زبان میں لغو گفتگو کرنا، گالی گلوچ دینا، کسی کی بے عزتی کرنا اللہ سے دور کرے گا، اور جب دوسرے کی بات کریں تو بھلائی کے ساتھ کریں، عزت سے کریں، تکریم سے کریں، اس کا دل خوش ہو جائے آپ کی بات سے، جو بندے کا دل خوش کرتا ہے نیکی کی بات سے اللہ اس کو اپنے قریب کرے گا۔ تو آپ کو ایک ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے کرائیٹیرین دے دیا کہ کون سا فعل اللہ کے قریب کرتا ہے، کون سا اللہ سے دور کرتا ہے، تو تقویٰ کی تعریف ہو گئی، ہر وہ عمل اور ہر وہ فعل اور ہر وہ امر اور ہر وہ عادت، ہیبٹ بھی، جو اللہ سے دور کرے، اور اللہ سے دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ جس میں یا اللہ کی نافرمانی پائی جائے، یا اللہ کی یاد میں غفلت پائی جائے، یا اللہ کے حکم کو پشت کے پیچھے پھینکنا پایا جائے، یا وقت ناجائز ضائع ہو جائے، جس میں کوئی خیر نہ ہو یا شر ہو، یا شر کے پیدا ہونے کا ڈر ہو، وہ بھی دور کرتا ہے۔
یہ باریک چیز ہے جس کا فیصلہ آپ نے من کے اندر کرنا ہوتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے اس سے بچنا تقوی ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دے اس کا کرنا تقوی۔ آٹومیٹیکلی مفہوم مخالف ہو گیا۔ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل، ہر وہ حال، ہر وہ قول، ہر وہ کلام، ہر وہ معاملہ، ڈیلنگ، بیہیویئر، کنڈکٹ جو اللہ کے قریب کرے۔ اللہ کے قریب میں نے سمجھا دیا کیا چیز کرتی ہے، جس میں کوئی خیر ہے، خواہ اللہ کی نسبت سے عمل میں یا بندے کی نسبت سے، جس میں کوئی بھلائی ہے، جس میں کوئی اچھائی ہے، وہ حسن خلق ہے، وہ حسن توکل ہے، وہ حسن عبادت ہے، وہ حسن شکر ہے، وہ حسن صبر ہے، وہ حسن کلام ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی، جی کرنا، ادب کرنا، ماں باپ کے قدم دبانا، ان کی تعمیل کرنا، بیوی بچوں کے حق ادا کرنا، دوستوں کے حق ادا کرنا، کسی سے برائی نہ کرنا، آنکھوں کا حق ادا کرنا، آنکھیں بری چیزوں پر نہ پڑیں، آنکھوں میں تقوی آئے، بھلائی آئے، نیکی آئے، ہاتھ برائی سے بچیں، زبان برائی سے بچیں۔ الغرض ہر برائی سے بچنا اللہ کے قریب کرے گا، ہر بھلائی کو کرنا اللہ کے قریب کرے گا۔ ایک معیار ہو گیا۔ یہاں ایک بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں بندے کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کے قریب کرنے والی ہیں یا نہیں، مگر غور کرنے سے، میں نے آپ کو جو تھیم دے دیا، غور کرنے سے بندہ خود فیصلہ کرنے والا مفتی اور قاضی بن جاتا، خود فیصلہ کر لے گا۔ اگر اس عمل میں خیر کا پہلو ہے کسی بھی جہت سے، عبادت کی جہت سے، علم کی جہت سے، عمل کی جہت سے، یا معاملے کی اور اخلاق کی جہت سے خیر ہے، وہ اللہ کے قریب قریب، ہر خیر اللہ کے قریب لے جاتی۔ اور جس میں شر کا پہلو ہے، کوئی نقصان کا پہلو ہے، وہ اللہ سے دور کر دے گا۔ اب کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا، حضرت ابو الخیر الاقطع، اولیاء کبار میں سے ہوئے ہیں، سلف صالحین میں سے، ان سے کسی نے پوچھا کہ مجھے وہ راستہ کوئی بتائیں جس سے اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ یہ بات ہو رہی تھی نا، کیا چیز اللہ کے قریب کرتی ہے اور کیا چیز اللہ سے دور کرتی ہے۔ غور سے، مراقبے سے، تفکر سے، تدبر سے، ڈیپ تھنکنگ کے ساتھ سوچنا پڑتا ہے۔ بس اس کی عادت بن جائے تو پھر آپ کی سوچے سمجھے بغیر بھی قدم غلط سمت نہیں اٹھتا۔ اس کی عادت بنانی ہے، عادت۔ حضرت ابو الخیر اقطع سے کسی نے پوچھا کہ مجھے وہ راستہ بتائیں جس سے اللہ ملے، اللہ کی طرف کون سا راستہ جانے والا۔ انہوں نے جواب دیا پانی اور محراب۔ کیا جواب دیا؟ پانی اور محراب۔ اس نے پوچھا، سائل نے، حضرت میں نے پوچھا ہے کوئی وہ راستہ جو مجھے اللہ کی طرف لے جائے، تو آپ نے پانی اور محراب کا بتا دیا۔ اب پانی اور محراب ہے کیا؟ بتاتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے بندے، اللہ کی طرف جانے والے کو کا کوئی ایک راستہ تھوڑی ہے، بہت سے راستے ہیں جو اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ ہر ایک کا ایک اپنا مزاج، ایک اپنی طبیعت اور ایک اپنا ذوق، اس کے مطابق ہر کوئی طریقہ وضع کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈنڈا مارا تھا تو ایک چشمہ نہیں پھوٹا تھا بنی اسرائیل کے لیے، 12 چشمے پھوڑ دیے تھے، تاکہ ہر قبیلہ اپنی سہولت اور ذوق اور قربت کے مطابق ایک ایک چشمے کو قابو کر لے۔ 12 چشمے پھوٹے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کو پابند نہیں کیا کہ ایک ہی چشمے سے بالٹی بھر کے لے جائیں، یہی پانی ستھرا ہے اور صاف ہے اور یہی حلال اور پاک طیب ہے، نہیں، باقی ایک چشمے پر ایک قبیلہ بیٹھا ہے تو باقی 11 چشمے بھی پاک ہیں۔ اسی طرح کس طریقے سے جلد ملے گا مولا، یہ تو اللہ کو معلوم۔ آپ پابند ہیں، یعنی ہمارے یہاں خرابی یہ ہے کہ جو جس طریقے پر ہے وہ سمجھتا ہے، ہی لگا کے کہتا ہے میرا طریقہ ہی حق ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ والے کبھی ایسا نہیں کہتے تھے، اور آپ بھی ایسی سوچ سے بچیں۔ ایسی سوچ بڑی گمراہی اور کفر ہوگا۔ میں توبہ کرتا ہوں، آپ توبہ کریں، کبھی ایسی سوچ میں نہ جائیں۔ ہمیں اللہ پاک نے جو توفیق دی، جو الہام کیا، جو ہدایت فرمائی اللہ کے رسول نے، جو ہماری سمجھ میں ڈالا، ایک طریقہ وضع کیا پوری زندگی میں، اس کے طور طریقے، تفصیلات، شکلیں بنائیں، آپ کو اس راہ پہ ڈال دیا، انشاءاللہ یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔
نیتوں کا حال اللہ جاننے والا ہے، عالم الغیب اللہ ہے، علام بما فی الصدور اللہ ہے، بندہ بندے کی نیتوں پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سے طریق ہیں جو اللہ کی طرف جاتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے چشموں کی مثال دے دی، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوڑ دیے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں، ہم یقیناً اپنے راستے ان کے لیے کھول دیں گے۔ لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ پاک نے نہیں فرمایا لنہدینہم سبیلنا کہ ہم ان پر اپنا راستہ کھول دیں گے، راستہ نہیں کہا، فرمایا سبلنا، فرمایا میری طرف آنے والے بہت سے راستے ہیں، جو مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ پھر ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق کوئی نہ کوئی ایک راستہ پکڑ کے چل پڑتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تو اے بندے یہ راستہ لے یا یہ راستہ لے، اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر جو بھی لے راستہ میرا لے، میرے راستے پر چل، تاکہ الٹیمیٹلی تو مجھ سے مل تو سکے نا۔ تو یہ میں نے ضمناً بات کر دی آپ کو کہ ہمیشہ بندہ کا حق نہیں ہے کہ وہ غرور کرے، تکبر کرے، عاجزی کرے۔ تو انہوں نے پوچھا، میں نے آپ سے اللہ کی طرف جانے والا راستہ پوچھا تھا، آپ نے پانی اور محراب کا بتا دیا۔ حضرت ابو الخیر اختہ نے کہا کہ بیٹے اللہ کی طرف جانے والے بہت سے راستے ہیں، کوئی شک نہیں، مگر ہم نے جس راستے پر اللہ کا وصال دیکھا وہ تمہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ 2 راستے ہیں، پانی اور محراب۔ وہ پانی سے مراد کیا ہے؟ اب پانی کے اندر اشارہ وضو کا اور محراب کا اشارہ سجدے کا۔ وضو طہارت کا عنوان ہے۔ فرمایا کہ بہت راستے اللہ کے وصال کی طرف لے جاتے ہیں، مگر ہم نے جس راہ پر اللہ کو پایا وہ طہارت اور نماز، طہارت اور سجدہ، ظاہر و باطن کی طہارت رکھنا اور نماز کی تمام حقوق اور آداب کے ساتھ بجا آوری کرنا، عبادت کرنا۔ جب اس طریق کو پاتے ہیں تو آپ اس راہ پہ چل پڑتے ہیں جس راہ پہ اللہ رب العزت ملتا ہے۔ تقویٰ کا ایک اور معنی جو اللہ پاک کے فضل سے اور اولیاء کے صدقے سے جو میرے ذہن اور میرے دل میں آیا ہے اور بڑا دل کو لبھایا ہے، وہ معنی سمجھا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو زندگی کا سامان دیا، ہمیں نفس دیا، ہمیں قلب دل دیا، ہمیں روح دی، ہمیں عقل دی، سامان دیا جس کے ساتھ ہماری زندگی چلتی۔ کچھ چیزیں نفس کے ذریعے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں قلب کے ذریعے، کچھ روح کے ذریعے، عقل کے ذریعے۔ جسم آیا تو جسم تو خاک میں چلا جائے گا، باقی چیزیں اللہ کے ہاں چلی جائیں۔ جب آپ قبر میں رکھیں گے میت کو تو جسم خاک سے آیا تھا اور خاک میں چلا جائے گا، مل کے گھل کے ختم ہو جائے گا۔ روح اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ کی طرف جانی۔ آپ ایک روح پر ہی کنسنٹریٹ کر لیں نا تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جسم اور روح 2 چیزیں ہیں۔ جسم آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ مٹی میں رکھاتے ہیں، مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، ایک عرصے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، خاک بن جاتا ہے۔ روح نہیں خاک ہوتی، روح اللہ کے ہاں چلی جاتی۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے میرے بندے، جب میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تو نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی طرف سے روح دی تھی، تمہارے اندر روح پھونکی تھی، میں نے تمہیں روح دی۔ تقویٰ یہ ہے کہ جو جس حال میں میں نے تمہیں روح دی اسے حال میں مجھے واپس لوٹا، جس حال میں میں نے تمہیں دی تھی اسی حال میں واپس لوٹا، اسے کرپٹ کر کے نہ لوٹا، داغدار کر کے نہ لوٹا، تاریک کر کے نہ لوٹا، خراب کر کے نہ لوٹا۔ جس طرح روشن، منور، مزین، پاکیزہ، طاقتور میرا ذکر کرتی، چمکتی دمکتی روح میں نے تیرے اندر ڈالی تھی، میرا سامان یعنی میری روح جو تجھے دی، مجھے جب تو لوٹائے تو اسی حال میں لوٹا جس حال میں میں نے تجھے دی تھی۔
جو بندہ اس روح کے اس حال کو اسی طرح برقرار رکھے جس حال میں اللہ سے لی تھی اسی حال میں پلٹائے، یہ روح تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ ٹیکسی لے آتے ہیں، کار لے آتے ہیں کسی دکان سے کرائے پر، تو جس سے لاتے ہیں قاعدہ کلیہ ہے کہ نہیں کہ اسی حال میں واپس لوٹائیں؟ بولیں۔ حتیٰ کہ اگر اس نے ڈیزل اور پیٹرول ڈالا ہوا تھا ٹینکی میں تو جتنا ڈیزل اور پیٹرول لے کے آئے تھے اور اگر خرچ ہو جائے تو اپنی طرف سے ڈال کے اتنا ڈیزل یا اتنا پیٹرول پورا کر کے کار لوٹاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ورنہ مالک کہتا ہے اگر کار کو آپ توڑ دیں، نقصان کر دیں، کہیں ڈینٹ لگا دیں تو آپ کو پے کرنا پڑ جاتا ہے۔ وہ پے کرنے کو عذاب کہتے ہیں، وہ سزا ہے۔ ڈینٹ لگ جائے تو سزا ہے، جو جرمانہ پڑتا ہے، جرمانہ آخرت کی سزا ہے۔ مالک کہتا ہے جس حال میں میں نے کار دی تھی اسی حال میں واپس لوٹا۔ مالک کہتا ہے جس حال میں میں نے ایک کرایہ دار تجھے گھر دیا تھا اسی حال میں گھر واپس لوٹا۔ اگر گھر خراب کر کے دے تو وہ پھر آپ کو جرمانہ ڈالتا ہے۔ مالک سے جو چیز آپ استعمال کے لیے لاتے ہیں قاعدہ ہے کہ وہ چیز واپس اسی حالت میں لوٹاتے ہیں۔ اگر خراب ہو گئی تو اس پر سزا ہوتی، جرمانہ ہوتا۔ اس طرح بندے، اللہ نے آپ کو عقل دی پاکیزہ جوہر کے طور پر، اور اگر وہ کرپٹ کر دی، آپ نے خواہش کر دی، منفی کر دی، اس کو مکار بنا دیا، عیار بنا دیا، اس کو بے ایمان بنا دیا، کرپٹ کر دیا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا میں نے یہ عقل تو نہیں دی تھی، مجھے اس حال میں پاکیزہ عقل لوٹا، جس حال میں پاکیزہ روح دی تھی اسی حال میں لوٹا، جس حال میں نفس دیا تھا اسی حال میں لوٹا، جیسا دل دیا تھا اسی طرح روشن دل واپس لوٹا۔ لہٰذا جس بندے کو یہ فکر رہے کہ مجھے اللہ نے یہ امانتیں دی ہیں، میں تو کرایہ دار ہوں، میں تو استعمال کر رہا ہوں، اللہ نے استعمال کے لیے دی ہیں، مالک نہیں بنایا۔ اگر ہم مالک ہوتے تو جیسے چاہتے مس یوز کرتے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مگر ہم تو کسی شے کے مالک ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تو امانت دی ہے استعمال کرنے کے لیے، مالک تو مولا ہے، جس نے دیا اسی کو جانا۔ یہ معنی ہے اس جملہ قرآنی کا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا یہ معنی ہے۔ ہم اس جملے کو استعمال کرتے ہیں صرف موت پر، صرف موت پر، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے لیے تھے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ہم نے استعمال موت کے ساتھ کر دیا ہے، نہیں، اگر موت سے نکال کر اس کو زندگی پر استعمال کر دیں تو تقویٰ نصیب ہوگا۔ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ چونکہ اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے تو ہر چیز کو اللہ دیکھے گا۔ اے بندے، میں نے آنکھیں تمہیں دی تھی، آنکھیں کیسے استعمال کی، کان کیسے استعمال کیے، دل کو کیسے رکھا، نفس کو کیسے رکھا، عقل کو کیسے رکھا، ظاہر و باطن کو کیسے رکھا۔ مالک کو ہر چیز جانی ہے، لہٰذا اس دنیا میں استعمال کرتے ہوئے ہر چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ کی ملکیت ہے، اس کو بگڑنے نہ دیں، نہ ظاہر کو نہ باطن کو۔ اگر یہ اس حال پہ برقرار رکھنے کی فکر آ جائے تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اس لیے قرآن مجید یاد دلاتا ہے بار بار وَإِلَيَّ تُرْجَعُونَ، تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ۔ لوٹانے کی بات بار بار اللہ پاک اس لیے فرماتے ہیں کہ تمہیں خیال رہے کہ جب مجھے لوٹانا ہے تو جیسے دیا تھا ویسے ہی لوں گا۔ جس نے میری امانتوں کو خراب کر کے لوٹایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو سزا دوں گا۔ ہر ایک مومن کے دل پہ انوار اترتے ہیں، یاد رکھ لیں، وصول ہوتا ہے انوار کا مگر دخول نہیں ہوتا، یعنی ہر دل کے دروازے تک انوار الہیہ پہنچتے ہیں۔ مومن ہو، اگر مومن ہو، انوار کا وصول ہوتا ہے، دل کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں انوار، مگر دخول نہیں ہوتا، آ کے رکتے ہیں۔ وہ انوار دیکھتے ہیں کہ اس دل میں جگہ اللہ کے لیے خالی ہے یا کسی اور نے بھر لی ہے۔ یہ دل اللہ کی چاہت کے لیے ہے، اللہ کے امر و نہی کے لیے ہے، اللہ کے حکم کے لیے ہے، اللہ کے تقویٰ کے لیے ہے، یہ دنیاوی شہوتوں اور زینتوں اور حرص و لالچ کے لیے ہے۔
تو وہ انوار دیکھتے ہیں، اگر وہ دل دنیا کی شہوتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہو اور اللہ کے لیے خالی نہ ہو تو انوار دل کے دروازے سے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اور جب وہ انوار دیکھتے ہیں کہ نہیں، اس بندے نے دل کا کوٹھا، دل کا حجرہ اللہ کے لیے آراستہ کر کے رکھا ہے، اللہ کے نور کے لیے دل کا گھر، دل کی سیج سجا کے رکھی ہے، اللہ کے لیے خالی کر کے رکھا ہے، شہوتوں کو نکال کے رکھا ہے، جھاڑو دے کر ستھرا کر کے رکھا ہے تاکہ میرے مولا کی قربت کے انوار آئیں۔ انوار اس دل کے دروازے سے دل میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جس کے دل میں اللہ کے انوار داخل ہو جائیں وہ دل کو عرش کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں کہ عرش پر بھی اللہ کے انوار اور دل میں بھی اللہ کے انوار، تو بندے کا دل سینے میں رہ کر عرش الہی سے مل جاتا ہے، اور بندہ زمین پر فرش پر چلتا ہے مگر عرشی ہوتا ہے، جسم فرشی ہوتا ہے مگر دل عرشی ہوتا ہے، اس کے طور اتوار عرشیوں کے ہوتے ہیں، اس کے اخلاق عرشیوں کے ہوتے ہیں، اس کے احوال عرشیوں کے ہوتے ہیں، اس سے برکات عرش والوں کی طرح پیدا ہوتی ہیں، اور دنیا میں بھی اس کے نور سے پھر روشنی پھیلتی ہے اور تاریکی ختم ہوتی ہے۔